اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے رمضان ٹرانسمیشن کی اس خصوصی پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں تحریک منہاج القرآن کے مرکزی ناظم دعوت عزت مآب محترم المقام علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے ہیں ڈویژنل صدر پاکستان عوامی تحریک شیخ طاہر سلمان صاحب، منہاج شریعہ کالج کے پرنسپل انجینئر محمد سلیم الدین چشتی صاحب۔ میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود آج وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، وقت دیا ہے۔ انشاءاللہ آج رمضان المبارک کے حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر رمضان المبارک کیسے اثرات مرتب کرتا ہے، جسے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں پازیٹیوٹی ریفلیکٹ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو لیا ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک بالعموم اور اہلیان لیا تک بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک کے پیغام کو پہنچانے کا یہ اہتمام کیا ہے، اور اس موقع پر خاص طور پر اپنے میزبان محترم وسیم صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو اس پیغام کو آگے پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ آپ نے اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصاً یہ پوچھا ہے کہ اس کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں۔ یقیناً یہ ماہ مبارک انسان کی انفرادی اصلاح بھی کرتا ہے اور اجتماعی اصلاح بھی کرتا ہے۔ انفرادی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک جب شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے شروع ہونے کے ساتھ ہی فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ۔ اللہ پاک آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور پھر ساتھ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو حضور نے فرمائی وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، صحیح، تاکہ تاجدار کائنات کی امت کا ہر فرد براہ راست اللہ رب العزت کی رحمت سے مستفید ہو سکے، صحیح، تاکہ حضور کی امت کا ہر فرد آسانی کے ساتھ جنت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ صحیح، اور
تاکہ حضور کی امت کا کوئی فرد دوزخ کی طرف جا نہ سکے، صحیح، اگر جانا چاہے بھی تو اسے دروازہ ہی بند بند ملے۔ ملے، کیا خوبصورت پہلو ہے۔ اور پھر جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جس نے پہلے دن جب اللہ پاک نے اسے راندہ درگاہ کیا، جنت سے نکالا، جنت سے نکلتے ہی اس نے اللہ کی بارگاہ میں پہلی درخواست کی تھی، اور وہ اس کی پہلی اور آخری درخواست تھی۔ اس نے کہا مجھے تو نکال دیا ہے، اب مجھے تھوڑا سا کچھ مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھی آزما سکوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے تھوڑا سا نہیں، تجھے لمبا موقع دیتا ہوں، قیامت تک اور آزما لے، اور جو میرے خاص بندے ہوں گے، اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان پر میرا زور نہیں چلے۔ صحیح، خیر اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی، ٹھیک ہے تو اپنا کام کر اور میرے بندے اپنا کام کریں گے۔ اب یہ تو مہلت ہے اس کو قیامت تک کے لیے، پورے سال کے ہر دن اور ہر مہینے میں، مگر رمضان المبارک مگر میں جب یہ ماہ رمضان آتا ہے صحیح ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے غلاموں، باقی 11 مہینے تم نے اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ اس دشمن کا خود مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرا کرم ضرور شامل حال ہوگا، صحیح ہے، لیکن تمہیں بڑی محنت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی، اس کے خلاف جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ صحیح ہے، مگر ایک مہینہ ہم یہ ماہ رمضان اپنے محبوب کے صدقے اتنا کرم کیے دیتے ہیں کہ اس دشمن کو ہی باندھ دیتے ہیں، اسے صحیح ہے، پابند سلاسل کر دیتے ہیں، تاکہ تمہارے لیے خیر کی طرف جانا اس قدر آسان ہو جائے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ وہ شیطان کی رکاوٹ بھی اٹھا دی، اور اس کے ساتھ ہی رب کائنات نے حکم دیا کہ ان کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیا جائے، دروازے کھول دیے جائیں، اور دوسری طرف دوزخ کی طرف جانے والے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، تاکہ کوئی فرد بھی وہ جہنم کی طرف جانا بھی چاہے تو جا نہ سکے، اور کوئی فرد بھی اس ماہ مبارک کے اندر جنت کی نعمت سے اور اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کی رحمت سے کوئی شخص بھی محروم نہ ہو سکے۔ اب یہ تو ہر فرد کے لیے ہے، مگر اس انفرادی طور پر اس ماہ رمضان المبارک میں فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اجتماعی اثرات بھی ہیں معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر۔ صحیح ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو شہر الصبر بھی قرار دیا، اور اس مہینے کو شہر المواسات بھی قرار دیا۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات آپ نے بہت ہی ڈیپتھ میں جا کر ابتدا ہی میں بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے چنا ہے کہ شیطان کو بریک لگوا دی جاتی ہے، جی قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ہم ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ برائی کا ایک تسلسل وہ چل رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے کبائر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب باقیوں کی بات تو ہم نہیں کرتے، لیکن جو اہل ایمان ہیں جی جی یہ بھی رمضان المبارک کے باوجود اگرچہ نیکیوں کی فصل بہار بھی دکھائی دیتی ہے، فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ 11 ماہ میں جو نہیں ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ یہاں ہو رہا ہے، وہ پازیٹیوٹی اپنی بات۔ بھائی ہم بینگ مسلم، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنی سوسائٹی میں مسلمان پھر بھی گناہوں میں، بالخصوص کبائر میں، مثلا سود ہے یا دیگر چیزیں ہیں، ان میں انفرادی اور اجتماعی طور پر لت پت نظر آتے ہیں، تو شیطان کا ایک پہلو تو ہو گیا یہ، لیکن یہ کم صحیح، لیکن یہ تسلسل رہتا کیوں ہے؟ کیا اس میں نفس کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ جی ہاں، یہ عزیز صاحب آپ نے بڑے عام نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ پاک شیطان کو تو پابند سلاسل کر دیتا ہے، لیکن اس خیر کی راہ میں جو انسان ہے اس کے دو دشمن ہیں۔ صحیح ہے، ایک بیرونی دشمن ہے
اور ایک اس کا اندرونی دشمن ہے. صحیح ہے. اور دفاعی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ باہر کے دشمن کا مقابلہ آسان ہوتا ہے صحیح ہے. اور اندر والے دشمن کا مقابلہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ آپ کا جب ڈیفنس اندر سے کمزور ہو جائے تو ہوگا. پھر باہر آپ جو چاہیں کرتے پھریں. صحیح ہے. وہ کبھی بھی آپ اپنے دشمن کو پچھاڑ نہیں سکتے. تو ایک دشمن جو کھلا دشمن ہے صحیح ہے. ابلیس اور شیطان کی شکل میں، اس کو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بند کر دیتا. اب ایک تمہارے اپنے اندر کا جو دشمن ہے وہ ہے تمہارا نفس. صحیح ہے. اس نفس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کے اندر، جہاں 13ویں پارے کی ابتدا ہے، فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. صحیح. بے شک یہ جو نفس ہے اس کا کام ہی برائی کی طرف لے کے جانا ہے، بدی کا حکم دینا، انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جانا، اللہ کی حکم عدولی کی طرف لے کے جانا. تو یہ جو نفس اپنا کردار ادا کر رہا ہے نا انسان کے اندر سے، اور وہ اسے کبھی بھی خیر کی طرف جانے نہیں دیتا، ہمیشہ اس کو برے راستے دکھاتا ہے، برائی کی طرف لے کے چلتا ہے. صحیح ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں آپ کے اس بیرونی دشمن کو تو اللہ پاک نے پابند کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، قید میں ڈال دیا. اب اس اندرونی دشمن کا مقابلہ تو خود کرنا ہے. صحیح ہے. اب کرنا کیسے ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے بس ایک دشمن کو بند کر دیا اور دوسرے کے مقابلے کے لیے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں، صحیح ہے. یہاں پھر آپ کو خاص سہولت فرم کی اس ماہ رمضان کے اندر، اور 2 چیزیں عطا کی ہیں اس دشمن کے مقابلے کے لیے اس ماہ رمضان میں، جو کہ آپ کو باقی دیگر مہینوں کے اندر وہ میسر نہیں ہوتی. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک دن کا سیام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رات کا قیام ہے. اور یہ سیام اور قیام یہ دونوں ایسے نسخے ہیں کہ جو اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے، جو اس دشمن کو پچھاڑنے کے لیے ہیں، ضبط نفس کے لیے. تو نفس اس وقت تک قابو میں نہیں آتا جب تک یہ دونوں نسخے صحیح معنوں میں اپلائی نہ کیے جائیں. ایک سیام کا، اور ایک سیام کیا ہے؟ وہ دن بھر کا جو روزہ ہے، الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الشمس الی غروب، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے غروب شمس تک کھانا پینا اور جائز ازدواجی تعلقات اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ تو دن بھر کا سیام ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ہی رات کا قیام بھی ہے. اب سیام جو دن کا روزہ ہے یہ تو اللہ پاک نے حضور کی امت پر فرض قرار دیا. ٹھیک ہو گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ اسی طرح آپ پر فرض کیا گیا جیسے آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اور رہ گیا جو رات کا قیام ہے اسے فرض نہیں کیا، وہ آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بنا دیا. صحیح. کیا بنا دیا؟ اپنی ترغیب بھی دی، موٹیویٹ بہت کیا اس پر، اپنی سنت بھی بنا دیا، ترغیب دی، موٹیویشن دی. مگر یہاں جو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں حاجی صاحب، وہ یہ کہ یہ 2 نسخے ہمیں ملے ہیں اس نفس کے مقابلہ کے لیے، ایک خدا کی طرف سے اور ایک مصطفیٰ کی طرف سے. صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب نے دیا اسے فرض قرار دیا، جو حضور نے عطا کیا اسے سنت بنا دیا. صحیح. اور اگر دونوں کو صحیح طور پر اگر اپلائی کیا جائے تو یقیناً کوئی ایسی صورت نہیں بچتی کہ پھر انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جائے. یہاں پھر آپ کی گفتگو سے بڑی جامع گفتگو آپ نے مختصر وقت میں کی ہے، سوالات بہت سارے جنم دے، لیکن میں یہاں پہلے آخری نقطہ جو ہے نا وہ لیتا ہوں کہ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ ایک فرض اللہ کی طرف سے ہوا، روزہ، جی، مگر قیام اللیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا، مگر فرض نہ ہوا. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. اس کی مثال اگر اس طرح سے لیں کہ جیسے حج فرض ہے جی، اور حج سارے کا سارا مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، اسے فرض قرار دیا. بالکل صحیح. مگر مدینہ جانا، مدینہ کی حاضری کو فرض قرار نہ دیا. تو یہاں اس کو گویا کہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے بندہ مومن کے
عشق کو، کیونکہ فرض کی طرف تو سب لپکیں گے، کیونکہ فرض جو ہو گیا. جی جی جی. تو مگر آگے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے باوجود کیا وہ اللہ کے گھر میں آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آقا کی طرف جانا ہے. ایک یا جس طرح سے نماز کو فرض قرار دیا مگر میلاد کو فرض قرار نہ دیا، کیونکہ فرائض کی طرف تو سب لپکیں گے. تو کہیں اسی طرح سے یہ عشق کے ابواب میں سے ایک باب تو نہیں کہ روزہ تو سب رکھیں گے مگر کون ہے کہ ہماری بارگاہ میں آقا کی سنت سمجھ کر، آقا کی ادا سمجھ کر اور آقا کی ترغیب پر رات کو اپنی جبینوں کو ہماری بارگاہ میں جھکاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں؟ اس میں نا فیضی صاحب جو بڑی آپ نے ایک پہلی مثال دی ہے نا حج کی اور ہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ حج تو فرض ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہو گیا. وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، یعنی وہ سارے پھر سمجھتے ہیں نا، فرض سمجھ کر چل پڑتے ہیں. مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کو اللہ پاک نے فرض قرار نہیں دیا، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت میں اسے فرض قرار دیا. اب وہ انسان کے اپنے ذوق، شوق، محبت اور چاہت کے اوپر رکھا کہ یا اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے تو فرض میں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں. ہاں یہ اسی نقطے کی طرف فرض میں تو انسان کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا. وہ تو مجبور ہو گیا، اسے تو جکڑ دیا گیا. اب وہ اس سے آگے پیچھے تو جا ہی نہیں سکتا، چاہے گا تو بھی کرے گا، نہیں چاہے گا تو بھی کرے گا. یعنی طوعاً و کرہاً، یعنی آپ اگر جو ہے وہ خوش دلی سے کریں تب بھی، مجبوری سے کریں تب بھی، کیونکہ مومن ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس فریضے کا انکار نہیں کر سکتا، اس فریضے سے وہ کبھی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا، اسے تو ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. صحیح. تو لہٰذا فرض میں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی آپ کو مجبور کر دیا، باؤنڈ کر دیا گیا، باؤنڈ ہو گئے آپ اس سے آگے پیچھے اپنی مرضی نہیں کر سکتے. لیکن جو چیز فرض نہیں ہے وہ اس میں اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، اللہ کے حبیب نے. اور جب انسان کو کھلا اختیار ملتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے اس کے شوق کا، اس کی محبت کا، اس کی چاہت کا، کہ جب سارے آپشن، سارے راستے کھلے ہوں، کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود اگر اس کی محبت اور اس کی چاہت اسے کھینچ کے لے جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کامل ہے. اور جب عشق کامل ہو تو یہ عشق ہی دراصل سارے اعمال کی اصل روح ہے. صحیح. یعنی کعبۃ اللہ کا حج یہ فرض ہو گیا اور حضور کی بارگاہ کی حاضری یہ اس فرض کا حصہ تو نہیں ہے مگر اس سارے عمل کی اصل روح ہوئی. اب سیم اسی طرح ٹھیک جیسے وہ حضور کی بارگاہ کی حاضری فرض نہیں ہے مگر اس حج کی کیا ہے؟ اصل روح ہے. اسی طرح اگر ہم رمضان کے صیام اور قیام کو بھی دیکھیں تو روزہ اللہ نے فرض قرار دیا، صحیح، جس سے آپ کسی حالت میں بھی جو ہے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس کی کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں کہ آپ سفر میں ہیں یا بیماری ہے یا کچھ جو ہے ایکسیپشنز دی ہیں اللہ پاک نے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ بعد ازاں پھر آپ نے اس کو وہ دن گن کر پورا کرنا ہے. ایام معدودات، ٹھیک ہے، ان دنوں کو پورا کرنا ہے. لہٰذا وہاں تو ہر صورت میں بندہ باؤنڈ ہے. رہ گئی رات کا قیام. اب اس قیام میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 2 یا 3 راتیں وہ قیام فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی حضور کے ساتھ وہ قیام کیا. صحیح. اس ذوق اور شوق کو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ قیام بھی فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ آقا کی خاص رحمت تھی کہ آپ نے اگلے دن جو ہے اور آمدن چھوڑ دیا. جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کہیں اللہ کی طرف سے آپ پر فرض اور آپ پابند نہ ہو جائیں. صحیح ہے. تو ایک طرف فرض بھی نہ ہونے دیا، پابندی بھی نہ لگنے دی، یہ بھی کرم کیا. کیونکہ جب پابند ہو جائیں تو پھر اگر کوتاہی ہوگی تو پھر تو گرفت ہوگی، بالکل ایسے، پھر تو سزا کے مستحق ہوں گے. میرے آقا نہیں چاہتے تھے کہ میری امت اتنی پابندیوں میں آ جائے کہ تھوڑی تھوڑی بات ہر بات پر ان کو سزا ملنے لگے. نہیں، پکڑ سے بچا دیا، لمحہ بلمحہ بچاتے رہے. مگر اس کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹیویشن دی، ترغیب دی، یہ بتایا کہ میں نے تمہیں پکڑ سے تو بچا لیا ہے لیکن اگر یہ کرو گے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر آپ دھل جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ میں نے آزاد تو کر دیا تاکہ اس میں باؤنڈ نہ ہو، لیکن اگر اپنے شوق سے، محبت سے، چاہت سے اگر یہ عمل کرو گے تو اس کے صدقے اللہ پاک تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش کے معاف فرما دے.
صحیح. پتہ چلا کہ یہ اگرچہ فرض نہیں ہے ہاں مگر وہ دن بھر کا جو سارا ہاں عمل تھا اس سارے عمل کی اصل روح پھر روح یہی ہے. یہ اس سے اگر یہ روح نہیں ہے، ہاں. عبادت کی روح، عبادت کا شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، چاہت نہیں ہے انسان کے اندر، تو اس کو ایسے باندھ کے بھوکا پیاسا رکھ دیا گیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اندر ذوق اور شوق نہ ہو عبادت کا تو خالی بھوکے پیاسے رہنے سے بھی انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا یہاں ایک پچھلی گفتگو سے قید میں ہے شیطان، جی تو یہاں سے یہ نتیجہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک قیدی جب قید میں ہوتا ہے مگر وہ ہوتا تو ہے، جی ہاں وہ ہوتا ہے، ہوتا تو ہے مگر اس کی آزادی سال بوئی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ایسے. مگر وہ قید میں رہ کر بھی اٹیک تو کر رہا ہوتا ہے، اٹیک کر رہا ہو لیکن اس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. جی ہاں وہ اپنی کوشش تو جاری رکھتا ہے. جاری رکھتا ہے، یعنی اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوتے ہیں لیکن انسان کی تربیت کے حوالے سے وہ کھلے عام رکاوٹ نہیں ہاں بنتا. بس کھلنے عام اس پر روشنی ڈالیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ یہ جواز لے کر کھڑا ہو گیا کہ باری تعالیٰ، اور بالکل یہ یعنی کہ کمزور پہلو ہوتا ہے نا، انسان بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بھئی میں تو چاہتا تھا تیری بارگاہ میں آنا مگر شیطان روکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جواز بھی ختم کر دیا کہ 1 مہینے کے لیے تو ہم نے اسے بھی قید کیا تھا، تو تب کہاں تھا، تو تب کیوں نہیں آیا. اس پر روشنی ڈالیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی امت کے لیے یعنی وہ تمام ہیلے بہانے جن سے وہ کوئی نہ کوئی فرار اختیار کر سکتا تھا یا جن کو بطور جو ہے وہ دلیل کے یا جواز کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا، اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی. بالکل اور اس میں صرف جواز ہی ختم نہیں کیا بلکہ بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. بالکل ایسے. اور ان آسانیوں سے بھی اگر وہ انسان فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر یہ یقیناً انسان کی بہت بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے کہ اگر وہ نہ تو جو ہے وہ دن کے روزے کے پورے آداب کو بجا لاتا ہے، صحیح ہے، نہ رات کے قیام کے آداب کو بجا لاتا ہے، تو پھر خالی ایک شیطان کے پابند ہونے سے تو بات نہیں بنتی. اچھا آپ کے اس گفتگو سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بڑا ہمارے لیے اہم ہے، خاص طور پر جب ہم 2025 میں یہاں بیٹھے ہیں. روزے کی تعبیر آپ نے بتا دی، تعریف بھی بلکہ کر دی آپ نے کہ 3 چیزوں سے وقت کا تعین ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، کھانے پینے سے اجتناب ہے اور ازدواجی تعلق سے. اچھا یہ تینوں چیزیں جائز تھیں، تینوں چیزیں جائز تھیں مگر ان سے روک دیا گیا. کھانے پینے سے ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ حرام جو ہم کھا پی سکتے ہیں، مثلاً سور ہے، اس سے پہلے وہ حرام تھا، تو اب اس میں کھانا بھی روک دیا گیا. شراب وہ پہلے ہی حرام تھی، پینا بھی یہاں روک دیا گیا. اچھا زنا اگر کوئی کرتا ہے، عادی ہے، مجرم ہے، ہیبچوئل ہے، یہاں تو اپنی زوجہ سے تعلق کو بھی روک دیا. یہ والی چیزیں تو روزے کے آنے کے سبب سے جہاں حلال کو روک کر سٹرانگ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب حلال سے روک رہے ہیں تو حرام کی حرمت اتنی بڑی ہوئی ہوگی، لیکن وہیں ہم انسان بول سکتا تھا، انسان نے چلنا ہے، حکم ہے کہ روزے کے باوجود آپ نے اپنے امور کو ترک نہیں کرنا. اصل امتحان تو یہاں سے شروع ہو رہا تھا، یعنی ہمیں غار میں نہیں بٹھا دیا، دین میں صلح نہیں دیا کہ روزہ رکھنے کے بعد جناب آپ لیٹے رہیں، آپ نے بولنا نہیں ہے، خاموش نہیں رکھا تو بول بھی رہا تھا، کام بھی کرنا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے. مگر اس میں اگر اس نے کرپشن کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، اس میں سود بھی لے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، تو اس کی پرسنالٹی پہ وہ نیگیٹیوٹی پڑ رہی ہے، اور مقصود تھا لعلکم تتقون، وہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا. تو اس پر انفرادی طور پر ایک مسلمان پر اور اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے پر اس کو آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ روزے کے ساتھ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. اس میں نا فیض صاحب بڑی سمپل سی بات ہے، جیسے آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ پاک نے کہ وہ 3 چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں انہیں بھی ان سے انسان کو روک دیا. صحیح.
تو جب حلال سے روکا تو اس کا مطلب ہے کہ حرام سے بدرجہ اولا روک دیا، بالکل کیونکہ حرام سے تو اس رمضان کے علاوہ پوری زندگی میں اس نے روک رکھا ہے کہ آپ نے حرام کے یہ قریب، وہ نقطہ ہے، حرام کے قریب تو کبھی بھی نہیں جانا۔ نہیں جانا۔ اب اس ایک مہینے کے لیے اس نے کہا کہ جو چیزیں حلال تھیں ان سے بھی ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپ کو روک رہا ہوں، صحیح، تاکہ ان حرام چیزوں سے پوری زندگی میں رکنا آپ کے لیے اور آسان ہو جائے، ہاں، احساس بھی اس کا سٹرانگ کیا اس جائے، کا احساس بھی اسٹرانگ کیا جائے، اس سے رکنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ کا صحیح۔ نفس یعنی اس میں تربیت پا جائے۔ ہاں، صحیح ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں روزے کی، ہاں، یہ ہے، صحیح، جب اس کو ایک رسم سمجھ کے ادا کرتے ہیں صحیح، تو رسمن آپ نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، ازدواجی تعلقات بھی چھوڑ دیے، مگر سارا دن آپ نے اس حرام سے پرہیز نہیں کیا جس حرام سے اللہ پاک نے فار ایور آپ کو روک لیا، جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ صحیح، اب اس حرام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے آپ جھوٹ بول کے جو رزق کما رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، حرام، کسی کو دھوکہ دے کے کما رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ حرام، وہ بھی حرام ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کسی کا حق تلف کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ حرام، حرام ہے۔ اور ایسے ہی یعنی ایک طرف حلال کھانا پینا تو ہم نے چھوڑ دیا، مگر اسی کھانا پینا چھوڑنے کے دوران کچھ حرام چیزیں ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں، ہاں، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیبت کے متعلق فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کسی کی برائی نہ کرو، صحیح، کسی کے عیبوں کو ڈسکس نہ کرو۔ باری تعالیٰ کیوں نہ کریں؟ فرمایا کہ یہ تمہارا عمل کیا جو غیبت کا عمل ہے، یہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ اپنے مسلمان بھائی کے مردار گوشت کو کھانے کی طرح ہے۔ اب جو فیضی صاحب خاص بات ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک وہ جو حلال گوشت تھا اسے چھوڑ دیا، صحیح، بکرے مرغے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، لیکن ایک انسان کا گوشت مسلسل کھائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مردار گوشت۔ اب بتائیں کہ اس روزے نے آپ کی کیا اصلاح کرنی ہے، اور اس روزے سے آپ کو کیا اثرات ملنے ہیں کہ آپ نے ایک حلال پاک طیب کھانا چھوڑ دیا ہے اور ایک حرام کو مسلسل کھائے جا رہے ہیں غیبت کی صورت میں اپنے اور جب اللہ پاک نے کہہ دیا، تمثیل دی، ایک مثال بیان کر دی کہ بھائی بھی وہ بھی مردہ، اپنے بھائی کے مردار گوشت کے کھانے کے مترادف ہے یہ عمل، تو یقیناً اللہ کا فرمان بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ حق ہے، اور ایک طرف حلال گوشت کو ہم نے چھوڑا، حرام گوشت کو ہم مسلسل اگر دن بھر کھاتے رہیں گے تو یقیناً پھر اس روزے کا حق تو ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ رسم ادا ہو جائے گی، اور ہم یعنی ذہنی طور پر اس پر مطمئن ہو گئے کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا، ایک رسم ادا کر دی، لیکن ایکچوئل اسلام کا مقصود رسوم نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مقصود جو ہے وہ ہر عمل کے اندر ایک چھپی ہوئی روح ہے۔ بالکل، اس روح کو انسان کے اندر جو ہے وہ اتارنا ہے، اس روح کو تر و تازہ رکھنا ہے، اور اس روح کی میں نے ایک مثال دے دی ہے کہ جب تک ان حرام چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک حلال چھوڑنے سے محض روزے کی برکات نصیب نہیں۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں بلکہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں۔ ہمیں وہ خاتون والا واقعہ جس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے تھے، اسے تجسیمی شکل میں بھی دکھایا گیا۔ جی وہ تو دیکھیں نا، ایک تمثیل دکھائی گئی کہ خاتون تھی اور اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور بلکہ اس کو حضور نے فرمایا کہ کیا کرو، اور اس نے کیا کی تو اس کے اندر وہ گوشت کے ٹکڑے نکلے اس کے منہ سے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تو گوشت اتنے عرصے سے کھایا نہیں، اتنے عرصے، تو آپ نے فرمایا وہ جو گفتگو میں غیبت کی تھی وہ مردار گوشت ہے جو اندر سے نکل رہا ہے۔ ان جنرلی حضور نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بالکل، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، گناہ اور نافرمانی کے کام کو نہیں چھوڑتا، اور باقی ساری بدعمالیاں اسی طرح کرتا رہتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ بھی دے تب بھی اسے روزے کے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں صبح سے شام تک کھانے پینے سے روکا ہے، محض اس لیے نہیں روکا کہ محض اللہ ایک مہینے کے لیے اللہ پاک کوئی رزق سٹاک کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی کمی آ گئی ہے، ایسا تو سوچنا بھی کفر ہے۔
صحیح ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ سارا دن بھی کھاتے رہیں، ساری زندگی بھی کھاتے رہیں تو اس کے خزانے تو ختم نہیں ہوتے. اس کا رزق تو بڑا وسیع رزق ہے. بالکل ایسے. یہ جو روکا ہے یہ تو ایک انسان کی ٹریننگ کے لیے، اس کی بالکل. تربیت کے لیے کہ بھائی میری خاطر تو کچھ وقت کے لیے حلال چھوڑ تاکہ حرام چھوڑنا تیرے لیے آسان ہو جائے. لیکن حلال چھوڑ کر اس دوران بھی اگر حرام نہیں چھوڑا، کمائی کے اندر، کھانے جو گفتگو کے اندر اور ڈیلنگ کے اندر، جس طرح آپ نے رشوت کی بات کی ہے، چوری کی بات کی ہے، سود ہے، سود ہے، یعنی کہ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ کمایا ہوا رزق اگر اس کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا یا اس کے ساتھ روزہ کھولا، سحر کیا یا افطار کیا، تو پھر وہ سارے دن کا روزہ اس کے بھوک پیاس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایکچوئل ان سارے آداب کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر جا کر وہ روزہ بنتا ہے. ہم نماز پڑھیں تو ہم نمازی کہلواتے ہیں، جی، روزہ رکھ لیں تو صائم، روزے دار. حج کر کے آتے ہیں تو ٹائٹل ہمارے ساتھ لگا حاجی ہوتا بن ہے کہ جاتے حاجی ہیں جی. لیکن اس پر اب کیا کہیں گے؟ اگر میں حرام کھاؤں تو پھر مجھے کیا نام ملنا چاہیے؟ اگر میں شراب پیوں تو مجھے کیا نام ملنا چاہیے؟ شراب کو میں شراب ہی کہیں گے. زنا کر کے ہوں تو پھر مجھے کیا؟ یہ روزہ بنیادی طور پر تو اس اسپرٹ کو ہمارے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے. ایسے بالکل ایسے ہی ہے، یہی اصل چیز ہے. تو پھر ہمیں حرام کھانے پر حرام ہی کہنا چاہیے. جو سوچ ہے نا انسان کی، اس کو چینج کرنا، یہ اصل مقصود ہے اس روزے کا. اور اسی پر یہ بھی اور دیکھیں ایک چیز جو ہم نے شروع میں جہاں سے ہماری وہ بات چلی تھی نا، کہ ہم اپنے اس دشمن کو زیر کرنا چاہ رہے ہیں جو نفس ہے. بالکل. تو صاف ظاہر ہے کہ نفس حرام کھانے سے تو زیر نہیں ہو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو حلال بھی چھڑوایا جا رہا ہے اس کو زیر کرنے کے لیے تاکہ اس کو کمزور کیا جائے. یعنی ہاں بالکل یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے. دونوں جو دشمن ہیں ہمارے بڑے، شیطان اور نفس، ان دونوں کو انتہا درجے کا کمزور کرنے کے لیے اس کا مؤثر علاج دیا جا رہا ہے نا، روزے کی شکل میں دیا جا رہا ہے. تو وہ علاج اسی صورت میں کارگر ثابت ہوگا کہ ایک کو تو اللہ نے ویسے بند کر دیا، اور دوسرے کا آپ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے اسے جب کمزور کریں گے، تو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے حلال بھی چھوڑ دیں جس سے وہ طاقت پکڑتا ہے. تو حرام چھوڑنا تو بدرجہ اولا ہو گیا. صحیح. اسی پر اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے. ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے حوالے سے، فیملی میں بھی ہم غصہ بڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رمضان المبارک آ گیا، روزہ بھی رکھا، غصہ کر رہے ہیں، پھر اس میں بعض دفعہ ہیپر ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک معاملہ ہو جاتے ہیں. جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ ایک بیماری بھی آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ تشخیص نہیں کی ہے کہ اس کو غذا کم ملنے کی وجہ سے یہ بیماری لگی ہے. صحیح ہے. یا بھوکا رہنے کی وجہ سے لگی ہے. ہر بیماری کے پیچھے وہ جو زیادہ کھانا ہے، ایکسٹرا غذا ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ جو غیر ضروری کھانا پینا جو ہم نے اوور ایٹنگ کی ہوتی ہے پورے 11 مہینے سال بھر میں، اللہ رب العزت ایک مہینے کے اندر وہ دن بھر اسے بھوکا پیاسا رکھ کے اسے بیلنس کر دیتا ہے، تاکہ وہ اندر سے وہ جو مضر اثرات ہیں نا باڈی کے اندر، وہ انسان کے اندر سے زائل ہو جائیں اور اس کے اندر ایک بیلنس آ جائے اس کی شخصیت کے اندر اور اس کی صحت کے اندر. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینے کی اس ٹریننگ کے ذریعے، اور پھر یہ صرف ایک مہینہ تو چلیں یہ تو فرض قرار دیا اللہ پاک نے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ آپ نے ہر مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھا، 13، 14 اور 15 یہ ایام بیت کے روزے انہیں کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے. تو اگر حضور کی ایک ایک سنت کو سامنے رکھ لیں اور جو احکام شریعت ہے ان کو سامنے رکھ لیں، ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے صرف اخروی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے دنیاوی فائدہ. سب سے پہلے ہم اللہ پاک جو یہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے نا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون. تو یہ جو فلاح کی بات قرآن کرتا ہے تو اس فلاح میں صرف آخرت کی فلاح نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے. یعنی پہلے دنیا کے ساتھ، پہلے یہاں کی کامیابی ہے پھر وہاں کی کامیابی ہے. یعنی وہ جیسے یہ دعا بندہ مومن کے لیے ہائی لائٹ کی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی حسن دنیا کو پہلے ساتھ رکھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے حسنہ ہے. دونوں حسن سمیٹ کے چلنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اچھا یہاں بھی روزے کا آخرت کے حوالے سے جی اسی آپ کی گفتگو سے یہ نقطہ مترشح ہو رہا ہے
کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تو اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ بندہ مومن. دوسرا یہ کہ جس طرح سے افطاری کے وقت کا کہا گیا کہ اس وقت دو خوشیاں، اور ایک کو اس جی جی افطاری سے منسوب کیا گیا، دوسری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات سے. جی جی اس پر روشنی ڈالیے. اس میں ایسے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس ہے کہ اللہ پاک نے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا رکھی، بالکل. اس کا صلہ رکھا ہے، آئے ہائے ہائے، اور وہ صلہ بڑا جو خوبصورت عام طور پر کسی بھی عمل کا ہے وہ منیمم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، صحیح، وہ 10 گنا سے 10 شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے. یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور پھر آگے بڑھتے 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 قرآن مجید نے اس کی 700 گنا تک بیان صحیح. کیا. ٹھیک ہے. یعنی ایک خوشے میں 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. بالکل. تو اس طرح ایک مثال دے کر اللہ پاک نے 700 گنا تک، اور پھر وہاں بھی فل سٹاپ نہیں لگایا بلکہ صحیح. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ 700 گنا سے بھی اور بڑھا دیتا ہے. صحیح ہے. یہ تو زندگی کے تمام اعمال ہو گئے، عام نیکیاں، عام عام عبادات. نیکیاں روٹین میں آ گئی ہیں. ہاں، لیکن روزہ. خاص طور پر حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی، آئے ہائے. چونکہ روزہ صرف میرے لیے. ہم، اب یہ جو صرف میرے لیے ہے، ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے اعمال ان کا آپ امپریشن دوسروں کو دے سکتے ہیں. ہم، روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا امپریشن کسی کو بھی نہیں دے سکتے. صحیح ہے. آپ نے جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے تو دیکھنے والے نے آپ کو عابد کہہ دیا. صحیح، مطلب ریاکاری سے بھی بچا رہے جی ہیں. ہاں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرا آپ کو دیکھ کر قاری کہہ رہا ہے. صحیح ہے. آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، دیکھنے والا آپ کو حاجی کہہ رہا ہے. صحیح ہے. یعنی کوئی بھی عمل ہے اس کا ایک جو ہے وہ پبلکلی بھی ایک ہاں. اس آپ کو فزیکلی ایک امیج اس کا بن رہا ہوتا ہے. ایک امیج بلڈ ہو رہا ہوتا ہے ہاں، آپ کا پبلک یہاں کے اندر. بالکل ایسا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کوئی امیج آپ بلڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کوئی روزے میں بیٹھا ہے یا کوئی بغیر روزے میں بیٹھا ہے، اس کو آپ جج ہی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. وہ ایک اندر کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ہے. آپ یہاں کسی کے سامنے روزہ دار بن کے بیٹھے ہوں ہم، اور تھوڑی دیر دیوار کے پیچھے جائیں اور جا کے کھا پی کے آ جائیں. صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو ایکچوئل روزہ ہے ہم، اس کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو روزہ ہے ہم، اس کا آپ کے ریا سے، دکھلاوے سے، ہم، نمود و نمائش سے تعلق ہی نہیں. یہ ایک پیور بندے اور خدا کے درمیان تعلق ہے. ہم، اس لیے فرمایا یہ صرف میرے لیے ہے، ہم، اور آنا اجزی بہی، میں خود بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کا بدلہ میں نے کیا دینا ہے. صحیح ہے. باقی ہر شے کا 10 سے لے کر 700 تک میں نے ہم، بتا دیا کہ جتنا اخلاص ہوگا بڑھاتا جاؤں گا بڑھاتا جاؤں گا، مگر اس پر میں کیا اجر دوں گا وہ میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے ٹھیک ہے. جس کو میں نے دینا ہے. اور اس حدیث کے لفظوں کو اجزی کے بجائے اجزا بہی بھی پڑھا صیغہ گیا. مفعول کے ہم، ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. ہم، اس کا معنی یہ ہے کہ خالی اس عمل کی میں جزا دوں گا نہیں، ہم، بلکہ اس عمل کی جزا میں خود ہوں. اور میں خود ہوں کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعمال کی جزا میں جو آخرت میں جنت کی صورت میں، ہاں، یعنی انعامات کی صورت میں ہم، دوں گا، جبکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا میں اپنے دیدار کی شکل میں. ہاں، بالکل ایسے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات عمومی جو ہیں باقی جی جی اس میں ساری عبادات آ جائیں، ان کی جزا جنت ہے. جنت ہے. لیکن روزہ روزے ایک ایسی عبادت ہے اس کی جزا خالق کے جنت. جی ہاں، اللہ کا دیدار ہے. ہاں. اور اس کو ہی حضور علیہ السلام نے وہ جو حدیث ہاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا للصائم فراتا، ہم، کہ روزہ دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، جی. فراتن عند فطر ہی و فراتن عند لقاء رب ہی. ایک خوشی جس وقت وہ افطار کر رہا ہوتا ہے صحیح. اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، ہم، اور ایک خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا. ہم، اور وہ ملاقات کی خوشی کیا ہوگی کہ اللہ پاک اس روزہ دار کے لیے اپنے جلوہ حسن سے خود پردے اٹھا کر اسے اپنا دیدار عطا کرے. تو اس کو لہٰذا جی. یہاں اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم ہمارے شیخ، ہمارے قائد، ہمارے مربی اور ہمارے استاذ ہم، حجت المحدثین حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ، آپ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے اللہ پاک نے جو 2 خوشیاں رکھی ہیں، وہ 2 خوشیاں کیا ہیں؟ ان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 2 شربت ہیں، ایک شربت افطار ہے اور ایک شربت دیدار. ہے. کیا بات ہے.
اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر شام جب آپ شربت افطار لیتے ہیں اس وقت کتنی فرت مل رہی ہوتی ہے، تو خود سوچیں کہ اگر شربت افطار میں اتنی لذت ہے تو شربت دیدار کی لذت کا کیا عالم بات کیا ہے، ہو۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بات کی ہے شیخ الاسلام کے حوالے سے۔ جی جی آپ کی پوری گفتگو میں بھی ان کی ریفلیکشن جی ساری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ تو انہیں کا ہی دیا ہوا ہے، بالکل ایسے ہمارا ہی اپنا ہے۔ کچھ نہیں۔ تو اسی پر یہ جو لذت دیدار والی جی آپ نے جی بات چھیڑی ہے، تو اس پر اخروی حوالے سے جی جی رمضان المبارک ہمیں کس طرح سے جوڑتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیسے تیار کریں کہ کل کو ہم نے سب سے پہلے جب قبر میں جانا ہے، پہلی شام دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، جی جی اور قیامت کے دن جب دیدار خدا ہونا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے فیس کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے آج کل کے اعمال ہیں، کیا اس میں شرمندگی نہیں محسوس کرتے ہم کہ جو ہے نا ان اعمال کے ساتھ وہاں ہم انہیں فیس کریں گے؟ یہ بات تو بالکل آپ کی درست ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کے اوپر اس فکر کا رہنا بڑا ضروری ہے صحیح کہ ہے۔ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہاں، ہے، اور ایک شام ایسی بھی آنی ہے کہ جب تاجدار کائنات کی صلی بارگاہ میں اللہ مجھے علیہ پیش وسلم۔ کیا جائے گا، اور پھر اس لمحے آقا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ہاں، محمد، کیا بات اس ہستی کے بارے میں تو ہے۔ کیا کہا کرتا تھا تھا دنیا دنیا کے اندر۔ میں۔ تو اگر اس محبوب کے ساتھ اس دنیا میں غلامی کا تعلق نہ ہوا، اطاعت کا تعلق نہ ہوا، اتباع کا تعلق نہ ہوا، آپ کی فرما برداری کا تعلق نہ ہوا، صحیح۔ ہمیشہ نافرمانی اور آپ کی سنت اور سیرت کو نظر انداز کر کے جو شخص چلتا رہا، تو وہ کیا منہ دکھائے گا جا کر اللہ کے محبوب کو کہ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ اور جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پیکر بن کے جیا، صحیح۔ یعنی جس کی زندگی کے اوپر آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کا پورا ایک ریفلیکشن رہا، اور آقا علیہ السلام کے جو نقوش پاک کو ہمیشہ تلاش کرتا رہا، یقیناً کچھ بعید نہیں کہ فرشتے اس سے پوچھیں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ خود حضور فرما دیں کہ فرشتوں لا تسألوہ انی بل واسألونی عنہ، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ میرے اس غلام کی شان کیا ہے، کیا بات، میں اسے کب سے کہاں سے جانتا ہوں۔ یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی عمل بھی میری سنت کے خلاف، میری سیرت کے خلاف، میری شریعت کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھا، یہ ہمیشہ میرے نقوش پاک کی تلاش میں رہا، جس کی زندگی کا مقصود ہی ایک تھا، مشن ہی ایک تھا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ تو جو میرے نقوش پا کو زندگی بھر تلاش کرتا رہا ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو میرے بارے میں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے اس غلام کی شان کیا ہے۔ گویا یہ جب یہاں سے جائے گا، جی جی یہ جس بندہ مومن کا، جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس بندے کا آپ نے تذکرہ کیا جو غلامی مصطفیٰ میں جیتا ہے، جی جی اس کا اٹھنا بیٹھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایک لمحے میں روشنی پا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو گویا یہاں دنیا سے جاتے ہوئے موت بھی تحفے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت بہت بڑا اس کے لیے تحفہ ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو فرمایا نا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو اپنے دوسرے محبوب سے ملواتا ہے۔ صحیح، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بالکل ایسے جو آقا علیہ السلام کی اتباع میں جیتا ہے، خود قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو وہ رسول کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے، اور یہ محبوبوں کی ملاقات کا ذریعہ ہے کیا؟ موت۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا پل ہے کہ جو دو محبوبوں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ سے علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب، مرکزی ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن۔ ایک لمحے کو ایسے محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گفتگو اور وہ پورے ایک ریفلیکشن ان کے شاگرد جید سکالر عالم دین اور بہت ہی خوبصورت انداز میں رمضان المبارک اور انسان کے تعلق کو واضح کر رہے تھے۔ میں صمیم قلب سے بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں لیا ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے بھی کہ علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ یہاں تشریف لائے، اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اور میں آخر پر علامہ صاحب یہ صرف چاہوں گا کہ آپ آج کی ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسج دیں گفتگو کے اختتام پر۔ محترم پروفیسر وسیم فیضی صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیا ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو آپ نے فرمایا ہے کہ نوجوان نسل کو جو میسج دیا جائے، وہ میسج ایک ہی ہے کہ ہر کسی کے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں نے، ہر کسی نے اپنا اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کسی نے کسی ایکٹریس کو بنا رکھا ہے، کسی نے کسی سیاستدان کو بنا رکھا ہے، کسی نے کسی کوئی جو ہے وہ ورلڈ لیڈر کو بنا رکھا ہے، لیکن روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا آئیڈیل تاجدار کائنات کی ذات اقدس ہے، جسے خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ہم نے انسانیت کے لیے سب سے حسین نمونہ اپنے محبوب کی سیرت کو بنایا۔ کیا بات ہے! اور یہاں بس میں صرف 2 جملے اپنے جوانوں کے لیے خاص طور پر، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر اللہ پاک نے حسن پرستی رکھی ہے، بالکل ایسا ہی حسین چیزوں کی طرف اس کا دل کھنچتا ہے، مائل ہوتا ہے، حسن اپنی طرف انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب اپنے محبوب کی سیرت کا ذکر کیا نا، حضور کے آئیڈیل ہونے کا، صحیح، تو وہاں خالق کائنات یوں بھی کہہ سکتا تھا اسوۃ کاملہ، ایک کامل نمونہ ہے، اسوۃ جامعہ، ایک جامع نمونہ ہے، اسوۃ سامعہ، ایک بڑا اونچا نمونہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اسوۃ حسنہ، تمہیں حسین نمونہ دے رہا ہوں، کیا بات، تاکہ حسن کی جس ادا کو بھی آپ دیکھنا چاہیں وہ میرے حبیب کی طرف دیکھیں، دنیا کا سارا حسن میرے محبوب کے قدموں پر سجدہ ریز نظر آئے۔ حسن ظاہر دیکھیں یا حسن باطن دیکھیں، حسن صورت دیکھیں تو حضور کی صورت جیسی صورت کوئی نہیں، حسن سیرت دیکھیں تو مصطفیٰ کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں، حسن اخلاق دیکھیں، حسن کردار دیکھیں، حسن علم دیکھیں، حسن معرفت دیکھیں، الغرض حسن کی کسی ادا کو بھی دیکھیں تو میرے محبوب کی ذات آپ کو نقطۂ کمال پر دکھائی دے گی۔ لہٰذا سارے آئیڈیل ایک طرف اور حضور کی ذات اقدس ایک طرف۔ کاش ہماری نوجوان نسل اور حضور کی امت کا نوجوان اپنے محبوب کو اگر آئیڈیل بنا لے اور آقا علیہ السلام کے نقوش پاک کا متلاشی بن جائے صحیح معنوں میں، تو یقیناً کی ساری عزتیں اور دولتیں خود سمٹ کر اس نوجوان کے قدموں میں آ جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ سماعت کر رہے تھے اور ملاحظہ کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت تربیتی، فکری، اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جب تک حضور کے قدموں سے یہ تعلق جڑے گا نہیں، اس وقت تک یقیناً کبھی بھی جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل اس طرف نہیں آئے گی۔ تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی موقع محل چاہیے، بالکل، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ، آپ جو ہر سال ایک اجتماعی اعتکاف منعقد کرتے ہیں منہاج القرآن کے مرکز کے اوپر لاہور میں، صحیح ہے، اور اس اعتکاف میں اگر آپ پریکٹیکلی بھی جا کے دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یعنی میں اگر بڑی احتیاط سے بھی بات کروں تو کوئی 70% وہاں نوجوان ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور 30% جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر مساجد میں جب ہم معتکفین کو دیکھتے ہیں، اعتکاف بیٹھنے والوں کو، تو کچھ نہ کچھ چند بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی جوان آ جائے، لیکن وہ اس اعتکاف کا ایک منظر ہی جدا ہوتا ہے کہ جہاں
60-70% جو ہے وہ بالکل ینگ ایج کے نوجوان ہوتے ہیں، اور ساتھ بزرگ بھی ہوتے ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی تربیت کا وہ بڑا ایک حسین موقع ہے. 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، جہاں سحری سے لے کر افطاری تک، اور افطاری کے بعد یعنی رات کو نماز تراویح سے لے کر پھر اگلی سحری تک پورا 24 گھنٹوں کا ایک شیڈول ہے. صحیح. اور اس شیڈول کے اندر جو ہے وہ ایک ایک چیز مینشن ہے کہ آپ نے کس وقت کیا کرنا ہے. اس میں جو ہے وہ مسائل شریعت بھی ہیں، اس میں کردار سازی بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، دروس قرآن بھی ہیں، دروس حدیث بھی ہیں، دروس تصوف بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، انفرادی عبادت بھی ہے، اجتماعی بھی ہے. یعنی پورا ایک شیڈول پروگرام ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے تربیت کا سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ 10 دن وہاں میں بسر کریں. سعودی عربیہ کی رپورٹس دیکھ رہا تھا اعتکاف کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی مینشن کیا اسی چیز کو باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر کہ حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جو اعتکاف ہے اس میں کوئی شک وہ نہیں، لاہور میں. بلا شک و شبہ یہ بات درست ہے کہ حرمین شریفین کے بعد، کہ حرمین شریفین کے ساتھ تو کسی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. وہ اس در کی تو سارے خیرات لے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. روئے زمین پر پھر اس کے بعد اگر کوئی اجتماعی بڑا اعتکاف ہے وہ منہاج القرآن کے مرکز پر ہے. اور یہ تو چلیں 10 دن 20 رمضان المبارک سے شروع ہوگا. اور ابھی اہلیان لیہ کے لیے میں اختتامی کلمات کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہاں آپ کے جو 7 روزہ دروس عرفان القرآن چل رہے ہیں لیہ کی تنظیم کے تحت، جناح پارک کے اندر، جناح پارک لیہ میں تحریک منہاج القرآن لیہ کی طرف سے جن کا ارینج کیا گیا ہے، یہ روزانہ نماز فجر کے بعد ٹھیک تقریباً کوئی 5:30 پونے 6 سے لے کر 7 بجے تک 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی یہ نشست ہوتی ہے. اور میرا بھی اس شہر کے اندر جو آج مین حاضری کا وہ مقصد تھا، وہ تو اسی نشست کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اور یہ ہماری تقریباً 4 نشستیں ہو چکی ہیں اور ابھی 3 نشستیں باقی ہیں. خاص طور پر جو کل کی نشست ہو رہی ہے اس میں علامہ محمود مسعود صاحب جو شیخ الاسلام کے بڑے عظیم شاگرد ہیں اور منہاج القرآن کے عظیم اسکالر ہیں، ان کا بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے اولاد کے حقوق. صحیح. یعنی اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور ان کے حوالے سے والدین کو اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر انشاءاللہ وہ کل گفتگو کریں گے. اور پھر اس کے بعد آگے مزید 2 دن یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو میں اہلیان لیہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کے اندر بھی شریک ہوں. صحیح. اپنی قرآن مجید کے ذریعے تربیت کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو پوری کوشش کریں کہ 10 دن اس سال جو ہے وہ منہاج القرآن کے مرکز پر، خاص طور پر میرے جو نوجوان ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، چونکہ خواتین کے لیے الگ باپردہ اہتمام وہاں موجود ہے، تو وہ بھی جا کر وہاں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کو ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا ذریعہ اور ہماری اخروی کامیابی اور دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب دعوتی اور فکری گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے، اور تربیت کے حوالے سے دعوت بھی دے رہے تھے. اور ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی بالکل خوبصورتی کے ساتھ چند لائنز میں انہوں نے جو سمیٹا ہے کیا ہے کہ اگر آپ عبادات ہیں، مذہب کا معاملہ ہے، آپ کی سیاست کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، الغرض کائنات میں جو بھی پہلو مخلوق کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان میں سے انسان ہو کر اشرف المخلوق بننا چاہتا ہے اور انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اچھا انسان بننا ضروری ہے. اور اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ غلام مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اچھا انسان بننا مقصود و مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی
اور اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہنا نہ سیکھے۔ بس بے شک خلاصہ یہی ہے کہ کائنات کا حسن، چاہے معیشت کا حسن ہو، معاشرت کا حسن ہو، سیاست کا حسن ہو، الغرض عبادت کا حسن ہو، ظاہری وجاہت کا حسن ہو، اسے رب نے جب سمیٹا تو پھر اس حسن کو سمٹا ہوا ایک شخصیت میں تکنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حسن کا نام ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اس حسن مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہنا ہے، یہی اچھا انسان ہے اور یہی کامیاب انسان ہے۔ میں بار دیگر علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ جب دوبارہ لیا تشریف لائیں گے تو ضرور ان سے گفتگو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہر وہ چیز عطا فرما جس میں دنیا اور آخرت کا سکون ہو، ہر اس چیز سے ہمیں بچا لے، محفوظ رکھ جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔